بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سونیا گہری نیند میں تھی، ہم سب کی توجہ اس کی طرف تھی۔ نیند کی دوا کھانے والے یا انجیکشن لگوانے والے ایک اندازے کے مطابق ساری رات سوتے رہتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر دوا لمبے عرصے تک اثر نہیں کرتی اور وہ آدھی رات کو بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے سونیا سے بھی یہی توقع تھی۔ میرا ذاتی تجربہ کہہ رہا تھا کہ میں زہریلا ہوں، مجھ پر نہ تو زہر اثر کرتا ہے اور نہ ہی کوئی نشہ آور دوا مجھے متاثر کرتی ہے۔ سونیا پر بھی زہر حاوی تھا، جو خواب آور انجیکشن لگایا گیا تھا اس کا اثر دیر پا نہیں ہو سکتا تھا۔ نیومی بھی اس کے دماغ میں بار بار آ رہی تھی جا رہی تھی۔ ہمارے مقابلے میں اسے یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ ڈاکٹر کے اور اسپتال کے دوسرے اہم افراد کے دماغوں میں جا سکتی تھی اور بہت کچھ معلوم کر سکتی تھی۔ پھر یہ کہ کاشف جمال بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا آخر یہ کب تک گہری نیند سوتی رہے گی؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، مریضہ کو بیدار ہو جانا چاہیے، لیکن زہر بہت خطرناک تھا، وہ ابھی تک ان کے ذہن پر مسلط ہے۔ یہ اس وقت تک نشے کی حالت میں سو رہی ہیں کہ ایسی مسلسل بے ہوشی اور ایسی مسلسل نیند نقصان نہیں پہنچائے گی؟ بالکل نہیں، ہم نیند کے دوران میں زہریلا خون نکال رہے ہیں اور انہیں نیا خون دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ زہر کا اثر کم سے کم ہوتا رہے گا۔ جب یہ بیدار ہوں گی تو پہلے کی طرح جنون میں مبتلا نہیں رہیں گی، کچھ نارمل ہو جائیں گی۔ میں نے فون کے ذریعے نیومی سے رابطہ کیا، پھر کہا اپنی ضد و دشمنی سے باز آ جاؤ۔ ڈاکٹروں نے تمہیں کہا ہوگا کہ سونیا خطرے سے باہر ہے، لیکن ہم چونکہ خود زہریلے رہ چکے ہیں اس لیے جانتے ہیں کہ وہ بھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اسے فوراً میرے پاس بھیج دو، بابا صاحب کے دائرے میں اس کا بڑی کامیابی سے علاج ہوگا۔ سوری فراد، میں بھی اس کا کامیابی سے علاج کرنے اور اسے صحیح سلامت رکھنے کے سلسلے میں کوئی کمی نہیں کر رہی ہوں، اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ زندہ سلامت ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کروں گی۔ تم اسے اپنی محبت کہتے ہو، میں تمہیں اپنی محبت کہتی ہوں، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہاری محبت کو بڑی محبت سے سنبھالتی رہوں گی۔ اس سے بحث کرنا فضول تھا۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ سونیا کو یرغمال بنا کر ہمیشہ مجھے بلیک میل کرتی رہے گی اور تنہائی میں اس کی جگہ حاصل کرتی رہے گی۔ میرے سامنے اب یہی ایک راستہ تھا کہ جلد از جلد اس سے تنہائی میں ملاقات کروں، پھر اس کی ایسی کی تیسی کر دوں۔ میں نے کہا تم مجھ سے تنہائی میں ملنا چاہتی ہو کہ ابھی ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی؟ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے پوچھا کیوں ہنس رہی ہو؟ وہ بدستور ہنستے ہوئے بولی کیا مجھے نادان بچی سمجھتے ہو؟ تمہاری سونیا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور تم میرے ساتھ رنگین و سنگین لمحات گزارنے کی آرزو کر رہے ہو۔ کوئی نادان بچی بھی تمہارے ارادوں کو سمجھ لے گی۔ میں بھی نادان ہوں مگر سمجھ رہی ہوں۔ تم میرے قریب آ کر مجھ جیسے دشمن محبوبہ کو اپنے شکنجے میں لینا چاہتے ہو۔ میں پہلے بھی تم سے وعدہ کر چکا ہوں، اب بھی کرتا ہوں، تنہائی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ دونوں مل کر سونیا کی حفاظت کریں گے، اسے جلد سے جلد نارمل حالت میں لانے کی کوششیں کریں گے۔ ذرا صبر کرو فراد، ابھی یہ طویل نیند سے بیدار ہوگی تو اس کی حالت پہلے سے بہتر ہوگی، یہ بڑی حد تک سنبھل چکی ہوگی۔ تمہیں بھی اطمینان ہوگا اور مجھے بھی اطمینان حاصل ہوگا کہ میں تمہاری امانت کو اچھی طرح سنبھال رہی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا تم محبت کی زبان کبھی نہیں سمجھو گی، شروع سے ہی دشمنی کرتے رہنے پر تلی ہوئی ہو، تو پھر یہی صحیح، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری دشمنی تمہیں کتنی مہنگی پڑے گی۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ میں اسے سخت سے سخت سزا دینا چاہتا تھا، اسے بدترین حالات سے گزارتے ہوئے بدترین عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی مجھے کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک آسرا تھا کہ سونیا پھر گہری نیند سے بیدار ہوگی تو شاید اس کے ذریعے میں اس کمبخت دشمن عورت تک پہنچ سکوں گا۔ دوپہر سے شام ہو گئی، شام سے رات گزرنے لگی، لیکن وہ گہری نیند سے بیدار نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابدی نیند سو رہی ہے۔ اس کی سانسوں سے اور دل کی دھڑکنوں سے زندگی کا سراغ مل رہا تھا۔ ہم سب وقتاً فوقتاً اس کے دماغ میں جاتے تھے، پھر اپنی جگہ حاضر ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگتے تھے کہ کس طرح اس کے قریب پہنچا جائے۔ اس بار پوری امید تھی کہ وہ نیند سے بیدار ہوگی تو بڑی حد تک نارمل ہوگی، آس پاس کی آوازیں بھی سننے لگے گی اور کچھ بولنے بھی لگے گی، اور ہمارے سوچ کی لہروں کے مطابق ہمیں مثبت جوابات دے سکے گی۔ وہ جہاں تھی وہاں رات کے 2 بجے تھے۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ کبھی سو رہے تھے، کبھی جاگ رہے تھے، کبھی خیال خوانی کے ذریعے اس کے پاس پہنچتے تھے اور کبھی اپنی جگہ تھوڑی سی نیند پوری کر لیتے تھے۔ اس اسپتال میں کاشف جمال اس کی نگرانی کے لیے موجود تھا۔ وہ ایک کمرے میں آرام سے لیٹا ہوا تھا، اسے بھی نیند آ رہی تھی۔ اس نے سوچا سونے سے پہلے پھر ایک بار سونیا کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر کوریڈور سے گزرتا ہوا سونیا کے کمرے میں پہنچا۔ آہستگی سے دروازے کو کھول کر دیکھا تو وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ اس بات نے اسے چونکا دیا کہ اب وہ بیدار ہو گئی ہے۔ اس نے فوراً خیال خوانی کی چھلانگ لگائی۔ سونیا کے دماغ میں پہنچا تو اس نے غصے سے چیختے ہوئے سانس روک لی۔ اس کی سوچ کی لہریں باہر آ گئیں۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اس نے نیومی کو مخاطب کیا، پھر کہا فوراً سونیا کے دماغ میں پہنچو، وہ نیند سے بیدار ہو گئی ہے، اسپتال سے باہر کہیں گئی ہے۔ کیا تم اس کے دماغ میں گئے تھے؟
ہاں اس نے چیخ مار کر سانس روک لی۔ مجھے اپنے دماغ سے بھگا دیا ہے، تم بھی جاؤ گی تو شاید وہ یہی کرے گی۔ نیومی نے خیال خانی کی چھلانگ لگائی۔ سونیا کے اندر پہنچی تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے ایک ہلکی سی چیخ مار کر سانس روک لی۔ نیومی نے پھر اس کے اندر پہنچنا چاہا، اس نے پھر سانس روک لی۔ وہ ایسا 3-4 بار کرتی رہی اور یہ آزماتی رہی کہ سونیا نے یا تو حیرت انگیز طور پر توانائی حاصل کر لی ہے یا غصے اور جنون میں اپنی کمزوری کا بھی خیال نہیں کر رہی ہے اور برابر سانس روکتی جا رہی ہے۔ وہ پھر ایک بار اس کے دماغ میں گئی تو وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی، بار بار سانسیں روکنے کے باعث ہانپنے لگی تھی۔ نیومی جلد سے جلد اس کے چور خیالات پڑھ کر معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن وہ معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں ناکام ہو رہی تھی۔ پتہ چلا وہ پہلے کی طرح نہ آس پاس کی کوئی آواز سن رہی ہے اور نہ ہی کچھ بولنے کے قابل ہے۔ چونکہ بول نہیں سکتی اس لیے اس کی سوچ کی لہریں بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ اس وقت اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ اسے کہیں جانا ہے، مگر کہاں جانا ہے وہ خود نہیں جانتی تھی، بس کہیں بھٹکنے کے لیے نکل گئی تھی۔ کاشف جمال نے اسپتال کے باہر آ کر چاروں طرف اسے تلاش کیا، پھر گاڑی میں بیٹھ کر سڑکوں پر اور گلیوں میں اسے تلاش کرنے لگا۔ ایسے وقت میں بھی سونیا کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا، اسے بھٹکتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی سوچ کی لہریں کمزور تھیں، اس کے ذریعے آس پاس کے علاقے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ننگے پاؤں تھی، چلتے وقت تکلیف محسوس کر رہی تھی، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پتھروں پر چل رہی ہے۔ نیومی نے بھی یہی محسوس کیا، پھر کاشف جمال سے کہا، تم اسے سڑکوں پر تلاش کر رہے ہو، وہ ہموار زمین پر نہیں پتھروں پر چل رہی ہے، تم پہاڑی علاقے کی طرف جاؤ۔ ہم دوست اور دشمن سبھی اس کے دماغ میں گھسے ہوئے تھے، معلوم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے کہ آخر وہ کہاں ہے۔ ایک امید سی تھی کہ شاید اس کی سوچ کی لہریں واضح ہوں گی تو ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکے گا۔ پھر پتہ چلا وہ پتھروں پر نہیں چل رہی ہے، اب ہموار راستے پر ہے، وہ ہامتی جا رہی ہے اور لڑکھڑاتی جا رہی ہے۔ اسی وقت ایک تیز رفتار گاڑی دور سے آنے لگی، اس کے ڈرائیور نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اسے دیکھا ہوگا، اس نے قریب پہنچ کر گاڑی روک دی، گاڑی سے باہر آ کر اسے تھام کر کچھ کہنے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ عجیب مشکل تھی، وہ سننے اور بولنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اسے سہارا دینے والا کیا کہہ رہا تھا یہ ہم نہیں سن پا رہے تھے۔ اس شخص نے اسے سہارا دے کر پچھلی سیٹ پر پہنچا دیا۔ پچھلی سیٹ پر ایک عورت ایک مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ مرد اگلی سیٹ پر آ گیا۔ سونیا پیچھے پہنچتے ہی وہاں تھکے ہوئے انداز میں گر پڑی، اس عورت نے اسے آرام سے وہاں لٹا دیا۔ وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کہاں جا رہے تھے، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ ہو کر وہاں سے جا چکی تھی اور سونیا پھر گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ پارس نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ دونوں بہنوں کو بیک وقت اپنی شریک حیات نہیں بنائے گا۔ نکاح کسی ایک سے پڑھایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کرے اور دوسری کو نظر انداز کر دے۔ اس کا آخری فیصلہ یہی تھا کہ کسی سے بھی نکاح نہیں پڑھایا جائے گا، وہ دونوں سے محبت کرے گا، وہ دونوں بھی اس سے محبت کرتی رہیں گی۔ اس طرح ان تینوں کے درمیان پیار کا ایک مثلث قائم رہے گا۔ ان حالات میں ایک ہی محرومی رہے گی اور وہ محرومی یہ ہوگی کہ وہ کبھی میاں بیوی نہیں بن سکیں گے اور ازدواجی رشتہ قائم نہیں کر سکیں گے۔ پارس کا یہ فیصلہ مناسب تھا، اس طرح وہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے قریب رہ سکتے تھے، ایک دوسرے کو بھرپور محبتیں دے سکتے تھے اور وہ دونوں بہنیں پارس کی غربت سے خود کو بہلا سکتی تھیں۔ اگر محبت کرتے وقت گناہ کا تصور نہ ہو اور ایک دوسرے کے جسم کی طلب نہ ہو تو ایسی محبت ساری زندگی کی جا سکتی ہے جیسی کہ وہ تینوں ایک دوسرے سے کرنا چاہتے تھے، اور ایسی محبت کرنے کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ لیکن دنیا والے ایسی محبت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان جوان بیٹیوں کے باپ عبد الرحمن کو بھی یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ تینوں رات گئے تک ایک کمرے میں ہنستے بولتے رہتے تھے، کبھی کبھی خاموشی چھا جاتی تھی اور وہ خاموشی بڑی دیر تک رہتی تھی۔ بوڑھا باپ اندر ہی اندر تل ملانے لگتا تھا، سوچنے لگتا تھا خاموشی کیوں ہے، بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ بند کمرے والے یقین نہیں دلا سکتے تھے کہ ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے ہیں جو قابل گرفت ہو۔ پھر بھی یہ جائز سوال پیدا ہوگا کہ ایک جوان لڑکا دو جوان لڑکیوں کے ساتھ بند کمرے میں کیوں ہے، ان لڑکیوں کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، اور اگر کوئی رشتہ نہیں ہے تو کمرہ اندر سے بند کیوں رہتا ہے، اور اگر کمرہ بند نہ بھی رہے تو وہ تینوں ساری رات ایک چھت کے نیچے چار دیواری کے اندر صبح تک کیا کرتے رہتے ہیں۔ عبد الرحمن نے دوسرے دن پارس سے کہا، بیٹے میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ باہر چلو۔ وہ اس مکان سے باہر جانے لگے، دونوں بہنیں سوالی نظروں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ نبیلہ نے کہا، جمیلہ یہ ابا پھر ضرور کوئی گڑبڑ کریں گے، پھر کوئی نیا اعتراض اٹھائیں گے۔ جمیلہ نے ناگواری سے کہا، نہ یہاں ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی جان پہچان والا ہے، اور نہ ہی کوئی ہمارے رشتوں کو جانتا ہے۔ ہم بستی سے بہت دور ہیں اور بستی والوں میں سے کوئی کبھی یہ پوچھنے نہیں آیا کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور یہاں کب تک رہیں گے۔ ایسے وقت پولیس کی ایک جیپ وہاں آ کر رکی۔ پارس اور عبد الرحمن مکان کے احاطے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ پولیس انسپکٹر ان سے باتیں کرنے لگا۔ جمیلہ نے کہا، ابھی میں کہہ رہی تھی کہ یہاں ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آتا، اور بات ختم ہوتے ہی پولیس والے شیطان کی طرح آ دھمکے۔
نبیلہ نے کہا یہ تو اپنی ڈیوٹی کرنے آئے ہیں، انہیں اب پتہ چلا ہوگا کہ بستی سے دور ہم نے یہاں رہائش اختیار کی ہے، اسی لیے شاید ہمارے بارے میں انکوائری کر رہے ہیں۔ ادھر پولیس انسپکٹر عبد الرحمان سے کہہ رہا تھا، شملہ یہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اتنے فاصلے سے روز ایک ڈاکٹر 2 مریض بہنوں کو اٹینڈ کرنے آتا ہے اور ان کا علاج کرتا ہے۔ عبد الرحمان نے کہا، جی ہاں، اس ڈاکٹر نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ حال ہی میں ان کا آپریشن ہوا ہے، لہذا انہیں روز اٹینڈ کرنا اور روز ہی ان کی مرہم پٹی کرنا بہت ضروری ہے۔ انسپکٹر نے پوچھا، جب اتنا بڑا آپریشن ہوا تھا تو انہیں شہر سے اتنی دور کیوں لایا گیا ہے؟ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق لایا گیا ہے، ورنہ میں 2 مریض بیٹیوں کا بوجھ اٹھا کر یہاں نہ آتا۔ انسپکٹر طرح طرح کے سوالات گھما پھرا کر رہا تھا۔ پارس اور عبد الرحمان مناسب جواب دیتے جا رہے تھے، پھر وہ ان سے مصافحہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ عبد الرحمان نے کہا، بیٹے اب انکوائری شروع ہو گئی ہے، پہلے ڈاکٹر آتا تھا، اب پولیس والے آ رہے ہیں، پھر بستی کے کچھ لوگ آنے جانے لگیں گے، سبھی یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ میری 2 بیٹیوں سے تمہارا کیا رشتہ ہے۔ پارس نے کہا، ابھی میں نے انسپکٹر سے کہا ہے کہ میں ان لڑکیوں کا کزن ہوں اور آپ کا بھتیجا ہوں، آپ کے سگے بھائی کا بیٹا ہوں، اپنی دونوں کزنز کے علاج کے سلسلے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں۔ لیکن ہم کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ حقیقت میں جانتا ہوں، میں ان بیٹیوں کا باپ ہوں اور مجھے یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک اجنبی نوجوان دن رات رہتا ہے۔ بے شک تم میرے ہونے والے داماد ہو، لیکن کس بیٹی سے منسوب کیے جاؤ گے؟ کب میرے داماد بنو گے؟ پارس نے سر گھما کر دور برآمدے میں کھڑی ہوئی بہنوں کو دیکھا۔ عبد الرحمان نے کہا، جب تک ٹھوس اور جائز رشتہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ غیرت مند باپ شرم سے اندر ہی اندر مرتا رہے گا۔ میں آپ کی شرم اور آپ کی غیرت کو سمجھتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، ان میں سے کوئی ایک مجھ سے منسوب ہونے کے لیے راضی نہیں ہوگی، دونوں ہی میری شریک حیات بننا چاہتی ہیں۔ میری بات مانو، اس بوڑھے کے تجربے سے کام لو، کسی ایک سے نکاح پڑھا لو، پھر دیکھو گے کہ رفتہ رفتہ دوسری کو صبر آ جائے گا۔ مجھے کوئی انکار نہیں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کس سے نکاح پڑھاؤں، کون مجھ سے منسوب ہونا چاہے گی اور کون محروم رہنا پسند کرے گی، یہ ہم ان دونوں پر چھوڑتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ کوئی ایک شادی کا فیصلہ کرے، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا یا پھر یہاں سے منہ چھپا کر چلا جاؤں گا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے احاطے میں داخل ہوئے، پھر برآمدے کی طرف آنے لگے۔ وہ دونوں دیکھ رہی تھی کہ پارس کا سر جھکا ہوا ہے اور وہ جھکا ہوا سر کہہ رہا تھا کہ وہ ان کے ابو کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ وہ دونوں برآمدے میں آ کر بیٹھ گئے۔ جمیلہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ انسپکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ عبد الرحمان نے کہا، وہ تو بہت کچھ پوچھ رہا تھا اور ہم نے ان کا مناسب جواب دیا ہے، لیکن اس کو ایک سوال کھٹکنے والا تھا اور وہ یہ کہ ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ پارس نے کہا، انسپکٹر کو یہ کہہ کر ٹال دیا گیا ہے کہ میں تم دونوں کا کزن ہوں، لیکن یہ بات دوسروں کو کھٹکتی رہے گی، اب یہ کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا یہاں آتا رہے گا۔ بستی والے تجسس میں مبتلا رہیں گے جب تک میرے اور تم دونوں کے درمیان کوئی ٹھوس رشتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کسی کا منہ بند نہیں کر سکیں گے، لوگ ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں بناتے رہیں گے۔ دونوں نے سر جھکا لیا۔ عبد الرحمان نے کہا، یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میں نے دھوپ میں بال سفید کیے ہیں، دنیا داری کو بالکل نہیں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ بات آگے بڑھے گی، ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے، اگر یہ لڑکیاں ایسے ہی اپنی ضد منواتی رہیں گی تو ہم دین سے بھی جائیں گے اور دنیا سے بھی، لوگ ہم پر تھوکیں گے، ہمیں کہیں منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ جمیلہ نے کہا، کیا ہم یہ جگہ چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ نہیں جا سکتے؟ پارس نے کہا، ذرا عقل سے سوچو، ہم جہاں بھی جائیں گے وہاں ہمارے رشتے کے بارے میں انکوائری ضرور ہوگی، پھر یہ کہ ایک ڈاکٹر پر تنویمی عمل کرنے کے بعد اسے تابعدار بنا کر اس کے ذریعے تم دونوں کا علاج کرایا جا رہا ہے، ہر جگہ ایسا کرنا بہت مشکل ہوگا، ہم جگہ بدلتے رہیں گے، علاج کرانے میں تاخیر ہوتی رہے گی تو تم دونوں کو بہت نقصان پہنچے گا، زخم کبھی مندمل نہیں ہو سکیں گے۔ عبد الرحمان نے کہا، اب میں اپنا آخری فیصلہ سناتا ہوں، ابھی شام ہونے والی ہے، آج ایک رات یہاں کسی طرح گزار لوں گا، اگر کل صبح تک ان دونوں میں سے کسی نے دانشمندی سے فیصلہ نہ کیا اور کسی ایک نے تم سے نکاح نہ پڑھوایا تو میں سمجھوں گا کہ میری بیٹیاں میرے لیے مر چکی ہیں، میں یہاں سے منہ چھپا کر چلا جاؤں گا۔ پارس نے کہا، اگر آپ جائیں گے تو ان لڑکیوں کے لیے اور مصیبتیں پیدا ہو جائیں گی، سبھی پوچھیں گے کہ ان کے سر پر کسی بزرگ کا سایہ نہیں ہے، پھر مجھ جیسا ایک جوان ان کے ساتھ کیوں رہتا ہے، کس رشتے سے رہتا ہے، ہم کسی کو کوئی معقول جواب نہیں دے سکیں گے۔ عبد الرحمان بیٹیوں کی طرف سے منہ پھیر کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پارس ان دونوں کو بڑی محبت سے سمجھانے لگا، اب ایک ٹھوس اور جائز رشتہ قائم کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، تمہیں کوئی ایک آخری فیصلہ کرنا ہوگا، میں تم دونوں کو ہی دل و جان سے چاہتا ہوں، لیکن تمہیں اور تمہارے ابو کو بدنامی سے بچانے کے لیے لازمی ہو گیا ہے کہ شادی کسی ایک سے ہو، اور شادی کس سے ہو اس کا فیصلہ تم دونوں ہی کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ بھی مکان کے اندر چلا گیا۔ اس نے اور عبد الرحمان نے انہیں تنہا سوچنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ برآمدے میں بڑی دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر جمیلہ نے کہا، خاموش رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نبیلہ نے کہا، اور میں اس مسئلے کا حل بتاؤں گی تو تم اسے قبول نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں تم میرے لیے قربانی دینا چاہو گی اور یہی کہو گی کہ میں پارس سے شادی کر لوں۔
ہم دونوں میں سے کسی ایک کو کرنی ہی ہوگی، تو پھر تمہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہیں دلہن بناؤں گی، میں بھی تمہیں دلہن بنا سکتی ہوں۔ تم خواہ مخواہ ضد کر رہی ہو، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے مشورے کے مطابق زندگی گزارتی آئی ہیں۔ یہ اہم فیصلہ بھی ایک دوسرے کے مشورے سے راضی خوشی ہونا چاہیے، اور خدا کے لیے تم راضی ہو جاؤ۔ ان میں سے کوئی ایک خدا کے نام سے بھی راضی نہیں ہو سکتی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتی تھیں۔ پیدائش کے پہلے لمحے سے ایک دوسرے کے لیے سوچتی اور ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کرتی آئی تھیں۔ اب زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرتے وقت ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک دوسرے کو کیسے خوشیاں دے سکتی ہیں۔ انہوں نے بچپن میں کبھی ایک دوسری سے ایک معمولی سا کھلونا بھی نہیں چھینا تھا، پھر جوانی میں پارس کو ایک دوسرے سے کیسے چھین سکتی تھیں۔ وہ ان کے حواس پر چھایا ہوا تھا، دونوں کا دل اسے مانگتا تھا، اور وہ زندگی کے ایسے موڑ پر آ گئی تھیں جہاں وہ کسی ایک کو مل سکتا تھا۔ لہٰذا وہ اپنی پیدائشی فطرت کے مطابق ایک دوسرے کی خاطر اپنے دل کا خون کرنا چاہتی تھیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا چاہتی تھیں۔ وہ کبھی برآمدے میں بیٹھ کر سوچتی رہیں، کبھی کمرے میں۔ کھانے کے وقت پارس نے بڑی محبت سے سمجھا منا کر انہیں کھلایا، پھر کہا آج رات میں دیر تک تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، تمہیں تنہا رہنا چاہیے اور کوئی دانشمندانہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے، لیکن زندگی چلتے چلتے کسی دوراہے پر رک جائے اور سمجھ میں نہ آئے کہ دو میں سے کس راستے پر چلنا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ پارس اور عبد الرحمن اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے تھے۔ وہ دونوں بڑی دیر تک جاگتی رہی، پھر جمیلہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نبیلہ نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا، وہ بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، میری طبیعت گھبرا رہی ہے، میں تھوڑی دیر تک برآمدے میں تنہا بیٹھ کر سوچنا چاہتی ہوں، ہمیں صبح تک کسی ایک نتیجے پر پہنچنا ہی ہوگا۔ وہ بیڈ سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر چلی آئی۔ باہر پورے چاند کی رات تھی، چاندنی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اونچا نیچا پہاڑی علاقہ، جنگل، جھاڑیاں اور سیاہ منڈلاتے ہوئے بادل دکھائی دے رہے تھے۔ وہ برآمدے میں ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ پورا چاند سیاہ بادلوں میں کبھی چھپ رہا تھا، کبھی ابھر رہا تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ بارش ہونے والی ہے، تیز ہوائیں چلنے والی ہیں۔ پہاڑی علاقے کا موسم بدلنے والا ہے، صرف ایک پیار کا موسم ہوتا ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ اس کے اندر اپنی بہن نبیلہ کے لیے پیار امڑ رہا تھا۔ ایک بہن کا دل چیخ چیخ کر تقاضا کر رہا تھا کہ اسے دوسری بہن کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ بہن کے روبرو کبھی کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا، اور اپنے محبوب پارس کے سامنے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اس کا دل اپنے محبوب کے لیے مچلتا ہی رہے گا۔ دانشمندی یہی تھی کہ وہ ان سب سے دور ہو جائے۔ جتنی دور ہو جائے گی اتنا ہی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، اپنے لیے بھی، نبیلہ کے لیے بھی، اور پارس کے لیے بھی فیصلہ کرنا رفتہ رفتہ آسان ہوتا جائے گا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ مکان کے اندر گہری خاموشی تھی۔ یہ خاموشی بتا رہی تھی کہ کروٹیں بدل بدل کر جاگنے والے سو گئے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی برآمدے سے اتر کر مکان کے احاطے سے باہر آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ کبھی کبھی گھر سے نکلنے والوں کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا۔ سیاہ بادل چاند کو اور اس کی چاندنی کو چھپا رہے تھے، تاریکی پھیلا رہے تھے، اور وہ سوچ رہی تھی اس تاریکی میں بھٹکتی ہوئی کسی پہاڑ کی بلندی سے گر کر مر بھی سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ خودکشی نہیں کہلائے گی، حادثہ کہلائے گا، اور یہ حادثہ اس کی بہن نبیلہ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی، کبھی لڑکھڑا رہی تھی، کبھی سنبھل رہی تھی۔ اس کے جسم کے ایک بڑے حصے کو کاٹ کر بہن کو اس سے الگ کیا گیا تھا۔ آپریشن بہت بڑا تھا، زخم اتنی جلدی بھر نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی تکلیف کم ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے سمجھایا تھا کہ یہ دونوں جس قدر بیڈ پر پڑی رہیں گی، آرام کرتی رہیں گی، تو زخم جلد سے جلد بڑھتا رہے گا۔ وہ دونوں اپنے کمرے سے باتھ روم تک یا برآمدے تک چلتی پھرتی تھی، پھر تھک کر لیٹ جایا کرتی تھیں۔ اس وقت وہ مکان سے بہت دور چلی آئی تھی، اب اس سے آگے چلا نہیں جا رہا تھا۔ دعا مانگ رہی تھی کہ وہاں سے کوئی گاڑی گزرے اور اسے کہیں دور جانے کے لیے لفٹ مل جائے۔ وہ اپنے زخم کی بڑھتی ہوئی تکلیف سے پریشان نہیں تھی، بس ایک اندیشہ تھا کہ پارس کی یا اس کی ابو کی آنکھ کھل جائے گی تو وہ اسے تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جائیں گے، پھر اسے جبراً گھر واپس لے جائیں گے، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے چلتے چلتے ایک درخت سے ٹیک لگا کر رک گئی، بری طرح ہانپنے لگی۔ زخم سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے اپنی ہاتھ پسلی کی طرف لے جا کر محسوس کیا تو اسے گاڑی گاڑی رطوبت محسوس ہوئی۔ چاند چھپ گیا تھا، چاندنی بجھ گئی تھی، اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کہ زخم کے ٹانکے ٹوٹ گئے ہیں اور وہاں سے خون رسنے لگا ہے۔ اس کا سر چکرانے لگا، وہ وہیں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب اس میں اٹھنے اور آگے چلنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ رونے لگی، یا خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے زندگی کی خوشیاں نہیں مل سکتی، موت تو مل سکتی ہے، پھر یہ بھی کیوں نہیں مل رہی؟ وہ سسکتی رہی، روتی رہی، اللہ تعالیٰ سے اپنی موت کی دعائیں مانگتی رہی۔ پھر اسے تاریکی میں قدموں کی چاپ سنائی دی، کوئی آ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، پھر وہ روشنی اس پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ روشنی سے بچنے کے لیے منہ چھپانے لگی۔ اسے پارس کی آواز سنائی دی، جمیلہ تم یہاں ہو؟ اس نے گہری سانس لی۔ مصیبت کے اندھیروں میں محبوب کی آواز ایسی سنائی دی جیسے دھڑکتے ہوئے دل پر مسیحا کا ہاتھ آ گیا ہو۔
وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کیوں آئے ہیں، چلے جائیں، یہاں سے چلے جائیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ پارس نے اس کے قریب آ کر اس کے بازو کو تھام کر کہا، پاگل ہوئی ہو کیا؟ کسی مسئلے کا حل یہ ہوتا ہے کہ جوان لڑکی گھر چھوڑ کر چلی جائے اور اس کے پیچھے جوان بہن اور بوڑھا باپ بدنام ہوتا رہے۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں دیکھتے ہوئے بولا، او گاڈ، تمہارے زخم کے ٹانکے ٹوٹ گئے ہیں، خون رسنے لگا ہے، یہ کیا پاگل پن ہے جمیلہ، چلو اٹھو یہاں سے۔ وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہی تھی، اس نے اسے دونوں بازو میں اٹھا لیا، پھر وہاں سے گھر کی طرف جانے لگا۔ وہ اس سے لپٹ کر رونے لگی، کچھ تو تکلیف کی شدت رلا رہی تھی اور کچھ یہ خوشی بھی تھی کہ اس کے محبوب نے اسے دونوں بازو میں اٹھا لیا تھا۔ وہ گھر جانے سے انکار بھی کر رہی تھی اور اس کی آگوش میں منہ بھی چھپا رہی تھی۔